کیا دلہے کی شان، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے او گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات۔ سج دھج کے بارات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی۔ میں نے کتابوں سے کہا کہ آخر ملیکۃ العرب کے دروازے پہ بارات آئی تو کیا لکھوں کہ کیا کھلایا گیا؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آئی، پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا، کائنات کو رزق بانٹنے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ یہاں تاریخ میں جملہ نہ ہو میں زندگی بھر منبر پہ آنا چھوڑ چکا، میں کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں۔ کتابیں کہتی ہیں اس دن بی بی نے پورے مکے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا، اور کھانا کھلانے کے بعد بی بی نے اپنے نوکر سے کہا تھا مکے کی پہاڑی میں جا کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جا، لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ۔ تھوڑی مہربانی ہم پہ کر دے، تو نے 12 ربیع الاول جلوس نکالنا ہے، تو نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگانی ہیں، ہمیں بتا دے ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا، ہمارے نبی کا خطبہ نکاح کس نے دکھا تھا۔ کتابیں 3 چاہو 4 چاہو 7 چاہو 10 چاہو، میں منبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب بی بی خدیجہ کے خاندان کے سامنے نبی کے پہلو میں بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف جعلنا من ذریة ابراہیم ونسل اسماعیل واقام الناس ویبن الصفا ویبن المروہ وخرب النبی من راسه وهذا اخی محمد بن عبد الله وهذا الشرف ونبلا وفضلا كثيرا وهذه خدیجہ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر من مالی۔ حضرت ابو طالب نبی اور خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا کراچی بور ہو گیا یا تھک گیا ہے، ابھی قرآن اترنے میں 15 سال باقی ہے، اور ابو طالب کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل من ذریة ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا، اور ہمیں انسانوں کا آدم بنا کے بھیجا، ویبن الصفا ویبن المروہ، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب ھذا اخی محمد بن عبد اللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وھذا الشرف ونبلا وفضلا كثيرا۔ پورے عالم میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، پورے عالم میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں، پورے عالم میں اس سے بہتر شریف کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے محمد کا تمہارے خاندان کی عزت والی بی بی خدیجہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب اٹھے اور بی بی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آ کے ڈالا وہ حق مہر من مالی، اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا، حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی کریم رشتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے سے سونے کے ہیں، مولا زمین مانگلی کہاں سے دے گا، آسمان مانگلی کہاں سے دے گا۔ ابو طالب گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ